بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری یہ ویڈیو جو ہے آپ سب کے لیے ہے، انفارمیٹیو ہے تھوڑی، وہ اس طرح سے انفارمیٹیو ہے کہ ہم لوگ جو ہے روز قرآن تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی کتنی نمازیں ہم سے چھوٹ بھی جاتی ہیں، اور بس ہمارا یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ آج کا ہمارا کوٹا پورا ہو گیا۔ ہم پھر کاموں میں لگ جاتے ہیں یا جو ایکسٹرا ٹائم ملتا ہے اس کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن پرانے وقتوں میں جب ہمارے صحابہ کرام تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، ان کی بیویاں جو ہوتی تھیں، تو یہ نماز قرآن تو کرتی ہی تھیں، لیکن کرتے ہی تھے اس وقت میں، لیکن یہ اپنا وقت، فارغ وقت جب بھی ان کو ملتا تھا، یہ دوبارہ قرآن پاک پڑھنے میں، دوبارہ ان چیزوں میں صرف کرتے تھے۔ یعنی ہم نے تو جب مرنے کے بعد ہم نے اپنے ساتھ لے کر کیا جانا ہے؟ یہی قرآن، یہی نماز، یہی سب کچھ لے کر جانا ہے۔ گھر کے کام وغیرہ تو نہیں لے کر جانے ساتھ، یا کوئی اور ایکسٹرا کام جو ہم کرتے ہیں، ہمیں وہ کام کرتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کسی بھی طرح سے بغیر کاؤنٹنگ کے۔ ہمیں جو ہے کوئی تسبیح ہاتھ میں نہیں ہے تب بھی ہمیں ذکر کرتا رہنا چاہیے، اور ساتھ میں ہمیں جب بھی فارغ ٹائم ملے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ پہلے کے پرانے وقتوں میں ایسے ہوتا تھا کہ مسلمز جو ہوتے تھے، وہ ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اس میں ربع، نصف، یہ سب چیزیں پہلے نہیں ہوتی تھیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ قرآن پاک جو تھے یہ اس میں منزلیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، اور یہ 7 منزلوں پہ ڈیوائیڈ تھا، اور پہلے کے وقتوں میں قرآن پاک کو 2-3 دنوں میں پورا قرآن ختم کر لیا، ایک دن میں کتنے قرآن ختم کر لیے، اس طرح سے ہوتا تھا۔ لوگوں کو جب ٹائم ملتا تھا وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ دین کی تعلیم لیتے تھے، اور مطلب گھر کے کاموں کو جلد سے جلد ختم کر کے، یا اگر کام بھی کر رہے ہوتے تھے تو وہ ذکر کر رہے ہوتے تھے، تو وہ اس طرح کا اپنا لائف سٹائل رکھتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اور طرف بیزی کر لیں، فیس بک، انسٹاگرام اور ان چیزوں کو یوز کریں۔ یہ سب، ان کو تو بندہ کھولنے سے پہلے بھی تھوڑا سا سوچ لیا کرے کہ ہم جو یہ ایپس کھول رہے ہیں تو ان میں تو ابھی ہم کھول لیں گے تو پھر ہم بیٹھے ہی رہیں گے، اس کو ایک کے بعد دوسری دیکھیں گے، تیسری دیکھیں گے، ویڈیوز دیکھیں گے، پوسٹ وغیرہ دیکھیں گے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان ایپس کو، ان چیزوں کو ایوائڈ کر کے تو ہم قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کریں موبائل فونز وغیرہ میں، اور نفل وغیرہ پڑھ لیا کریں، فٹافٹ پڑھے جاتے ہیں، وضو ہمارا ہوتا ہے، زیادہ تر ہم نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد بھی ہم وضو میں ہی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین کی طرف، دنیا کو کم ٹائم دیں اور دین کو زیادہ ٹائم دیں۔ آہستہ 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 ہمارا خود ہی دین کی طرف ٹائم نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اسٹارٹ اگر بندہ لے لے، بسم اللہ کر لے، تو اس کے بعد انسان کو خود ہی ٹائم ملتا ہے، اور انسان کو ذہنی سکون سب سے زیادہ جو ملتا ہے وہ اسی چیز میں ملتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو میری یہ باتیں اگر آپ کو اچھی لگیں تو ضرور فالو کریں ان باتوں کو، اور کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی بتایا کریں یہ باتیں، تاکہ اگر آپ کے علم میں کوئی بات آتی ہے تو آپ اس کو آگے شیئر کرتے ہیں تو آپ بھی ایک عالم کے اس میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ بھی مطلب ایک صدقہ جاریہ بھی کر لیتے ہیں، جو شاید یہ اللہ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے، ہمارے یہ کام پسند آ جائے۔ تو بس اللہ سے ہمیں شرمانا چاہیے بات کرتے وقت، اور ان باتوں میں بھی ہمیں ذکر کو ٹائم دے دینا چاہیے۔ لوگوں کو ٹائم دینے سے اچھا ہے کہ ہم ذکر کو ٹائم دے دیں، لوگوں کو اتنا ٹائم دیں جتنا ہمارا مطلب کرنا چاہیے ان کے ساتھ۔ تو بس اپنی کوشش رکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کی، میرے ساتھ اللہ جو ہے آپ لوگوں کی بھی ساری کوششوں کو ایکسیپٹ کرے، اور بس خوش رہا کریں اور اللہ کی عبادت کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ اپنے وقت کو اچھی جگہ استعمال کریں، اپنے ایکشنز ایسے رکھیں، اپنی باڈی لینگویج ایسے رکھیں، اپنے کریکٹر ایسا رکھیں، اپنا لباس ایسا رکھیں جس سے پتہ چلے کہ آپ مسلم ہیں۔ اور خاص طور پہ جو ہے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے تو ان مسلمز کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے کوئی
نیک سبب بنائے جس سے وہ سب بچ سکیں۔ جتنی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اتنی تو بس اب اس کا ہم افسوس کر سکتے ہیں، باقی جو ہے بس دعا کریں کہ اس کے بعد اور ظلم نہ ہو ان لوگوں پر، اور ان کی بھی اللہ حفاظت کرے اور ہم سب کی بھی اللہ حفاظت کرے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔